یہ دو حضرات ایسے ہیں کہ میں نے ان سے براہ راست تو نہیں پڑھا، لیکن ان کو بمنزلہ استاد کے سمجھتا ہوں۔ الحمدللہ میں ان سے خوب فیض حاصل کیا ان کی کتابوں سے۔ حضرت قاری رحیم بشر رحمۃ اللہ سے میری 2-3 ملاقاتیں بھی ہیں۔ جن کا میں نے تذکر کے لیے خوب لوگ تھے۔ ان حضرات کا فیض عالم اسلام میں ہے، حرم شریف ان کے اندر ہے۔ آج بھی جا کر کسی سے معلوم کریں، دونوں حرم میں اساتذہ پڑھا رہے ہیں۔ کسی ایک سے پوچھیں، وہ کہے گا میں حضرت قاری محمد شریف سے الحمدللہ کا شاگرد ہوں، اب بھی موجود ہے۔ کچھ سے میری ملاقات بھی ہوئی وہیں، اور کچھ ایسے اساتذہ ہیں ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم حضرت قاری رحیم بشر الحمدللہ کے شاگرد ہیں۔ وہ کچھ ایسے ہیں جب ان سے پوچھا جائے تو فرماتے ہیں میں قاری فتح محمد سے رحمت شاگرد ہوں۔ اور انہی کے ساتھ حضرت قاری رحیم رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد اور داماد حضرت مولانا قاری محمد طاہر رحیمی مہاجر مدنی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ میرا ان سے علمی دوستانہ تعلق تھا۔ فرماتے تھے آپ سے مل کر میں بہت خوشی ہوتی ہے۔ یہ 1984 کی بات ہے۔ ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے کچھ تمہیدی طور پر کچھ باتوں کا ذکر ضروری ہوتا ہے، اس کا پس منظر معلوم ہو۔ اس لیے آپ ہمیں اساتذہ کا خوب تذکرہ کیا کریں۔ دادا استاد، پردادا استاد، کم از کم 3-4 نسلوں تک تو اساتذہ کے تذکرے، ان کے حالات، ان کے واقعات، ان کے تجربات، ان کا مذاکرہ کرنا چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمیں فیض ملا، آج ہماری عزت ہو رہی ہے، ان حضرات کی وجہ سے ہے۔ ان کی محنتیں، ان کی کاوشیں، ان کی توجہات وہ دنیا سے چلے گئے، ان کا فیض میں اور آپ اس شکل میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے روز زمین میں جہاں کہیں اساتذہ پڑھا رہے ہیں، اللہ ان سب سے کام دے اور اپنے کلام کے ساتھ آخری سانس تک تعلق نصیب فرمائے۔ یہ اچھی تجارت ہے، اچھا سودا ہے، نفع بخش سودا ہے۔ یہ منصب، یہ مسند انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، جس میں اور آپ بیٹھ کر تعلیم تعلم کا سلسلہ جاری ساری رکھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا، آج ہمارے تک پہنچا، اور ہمارے بعد تا قیامت جس حصہ جاری و ساری رہے گا۔ زہے نصیب اور افراد رجال کے جن کا انتخاب اللہ کے قرآن کے پڑھنے پڑھانے، سیکھنے سکھانے سے ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر
بہت طویل خطبہ ارشاد فرمایا. 23 سالہ نبوت کا جو زمانہ ہے اس کا خلاصہ تھا. 23 سال تک جو آپ صحابہ کرام کو پڑھاتے رہے، سکھاتے رہے، علماً بھی عملاً بھی، اس سب کا خلاصہ تھا جو کتابوں کے اندر وہ خطبہ مختلف انداز سے مختلف حضرات نے اس کو تحریر کیا ہے. یہ صدیوں سے سلسلہ چلا آ رہا ہے. اس میں ایک ارشاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے، اے اللہ معلمین قرآن مجید، جو قرآن مجید پڑھانے والے ہیں، ان کی کامل بخشش فرما. اے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما. اے اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرما. یہ 3 دعائیں ایک ساتھ ہیں. اس کے علاوہ بھی علماء نے لکھا ہے. ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اے اللہ ان معلمین کو، اساتذہ کو، پڑھانے والوں کو روز قیامت اپنے سایہ کی جگہ نیچے ان کو جگہ دینا. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اس لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سیکھے بغیر کوئی چیز حاصل ہوتی نہیں. دنیا کا ضابطہ اصول قانون ہے. ایک بہت بڑے تابعی حضرت ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نابینا تھے. کوفہ میں رہتے تھے. بہت بڑے محدث، بہت بڑے فقیہ. اللہ رب العزت نے بہت سارے علوم سے ان کو نوازا تھا. چالیس سال تک کوفہ کی جامع مسجد میں تجوید قرات، حفظ قرآن پڑھاتے رہے. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، یہ دونوں انہی کے شاگرد ہیں. جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے کوفہ میں، یہ چھوٹی عمر کے تھے، تو حضرت نے ابو عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ کے سپورٹ فرمایا کہ حضرت آپ ان کو تعلیم دیں، یہ ان سے پڑھتے رہے. کسی نے سوال کیا، حضرت آپ کی ساری زندگی یہاں گزری ہے، آپ محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں،
لیکن ساری زندگی تجوید قرات حفظ قرآن پڑھاتے رہے. تو حضرت نے جواباً فرمایا مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ وہ میرے پیش نظر رہا. اس اللہ کے نبی کے فرمان نے مجھے 40 سال تک یہاں بٹھائے رکھا. اس دور کے علماء قراء حفاظ عجیب عجیب واقعات ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. ان واقعات کو پڑھنا چاہیے اور اسے سبق حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم خدمت قرآن پہ لگ جائیں اور استقامت کے ساتھ تدریس کریں. حالات آتے ہیں، حالات ہر دور میں آئے ہیں. عسرت کا زمانہ سب پہ آیا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ علم نشرح میں فرمایا ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. پہلے مشکل ہے، بعد میں آسانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا 13 سالہ زندگی کا وہ دور جو مکی گزرا ہے، وہاں مشکلات ہی مشکلات ہیں. مدینہ طیب میں آئے، یہاں ان کو امن ملا. تو اسی طرح ہماری یہ تدریس جو ہے شروع میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں، دل نہیں لگتا، طلباء تنگ کرتے ہیں، مدرسوں کے قانون ضابطے اصول ہوتے ہیں، دل نہیں مانتا، دل نہیں جمتا. یہ سب کچھ ہمیں یہ کرنا ہے. اگر یہ کام کرنا تدریس کا تو یہ باتیں بھی قول فعل کے اعتبار سے سہلی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں اگر ہم نے صحیح طور پر تدریس کا عمل کیا. یہ مسلمانوں کے بچے ہمارے پاس آئے ہیں بطور امانت کے ہیں. مومن امین ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا. امانت دار ہوتا ہے، خائن نہیں ہوتا. اب ہم تدریس کے دوران کسی وجہ سے بھی ڈنڈی مارتے ہیں تو یہ خیانت ہے. یہ ایک لمبا باب ہے. تو جس طرح اساتذہ سے پڑھا ہے اسی طرح پڑھانے کی کوشش کریں. اپنے حالات جیسے کیسے آ رہے ہیں، اساتذہ سے، بزرگوں سے، بڑی عمر کے لوگوں سے جن کی زندگیاں اسی پہ صرف ہوئی ہیں، خرچ ہوئی ہیں، ان سے معلومات لیں. اگر وہ موجود نہیں ہیں ان کی کتابوں کو پڑھا جائے، ان سے سبق حاصل کیا جائے. اور ہمارے پاس جو مسلمانوں کے بچے ہیں ان پر صحیح محنت کی جائے اور صحیح ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے جس طرح ہمارے اساتذہ نے ہمیں پڑھایا، ان کے اساتذہ نے ان کو پڑھایا. اسی طرح سلسلہ چلتا چلتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہنچتا ہے اور وہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں تک پہنچتا ہے.
اسی تعلیم تعلم کا سلسلہ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ جزری کے اندر اس نقشے کو خوب اچھے طریقے سے کھینچا ہے اور سامنے کیا ہے اور سامنے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے.